السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کا دوست نیرج نواز، اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ ہم پچھلے کچھ مہینوں سے صحت کے حوالے سے آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ہم عام طور پر صحت مندی میں صرف جسمانی پہلو کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ہمیں جسمانی طور پر صحت مند دکھتا ہے تو ہم اسے صحت مند انسان کہتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل درست نہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہم ہیلتھ یا ہیلدی انسان کس کو کہیں گے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق صحت مندی ایک انسان کی ایسی اسٹیٹ کو کہتے ہیں جس میں ایک انسان پوری طرح جسمانی، ذہنی، سماجی اور روحانی طور پر صحت مند ہو۔ ایک خوشحال زندگی گزارنے کی اگر بات کریں تو ذہنی، جسمانی، سماجی اور اقتصادی صحت مندی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ صحت کے حوالے سے باتوں کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم ایک ایسی ذہنی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو آج کل کچھ زیادہ ہی سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ذہنی دباؤ یا مینٹل ڈپریشن کے بارے میں۔ صحت عامہ کے حوالے سے اس وقت ذہنی دباؤ یا مینٹل ڈپریشن ایک بہت بڑے مسئلے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ عام طور پر جب کوئی شخص کسی گہرے صدمے سے دوچار ہوتا ہے تو کچھ وقت کے لیے مایوسی، بے چینی، تنگ دلی وغیرہ محسوس کرتا ہے، لیکن آخرکار ایسا شخص پھر سے اپنی نارمل ذہنی حالت پر واپس لوٹ آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص وقفے کے بعد مایوسی، بے چینی اور تنگ دلی میں طویل مدت تک رہتا ہے۔ اسے موت کا خوف ہونے لگتا ہے، اسے زندگی سے کنارہ کش ہونے کے خیالات آنے لگتے ہیں، اسے کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا۔ وہ اکثر اوقات جھنجھلاہٹ کی حالت میں رہتا ہے، تنہائی پسند کرتا ہے اور اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اس نفسیاتی حالت کو مینٹل ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کہا جاتا ہے۔ WHO یعنی عالمی صحت تنظیم نے ڈپریشن کو انسانی صحت کے متعلق فوری مسائل کی فہرست میں چوتھے نمبر پر رکھا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2020 کے آخر تک ذہنی دباؤ یا مینٹل ڈپریشن دنیا بھر میں صحت سے متعلق سب سے بڑا دوسرا مسئلہ ہوگا۔ دنیا میں غربت، تشدد اور بے روزگاری ذہنی دباؤ کی بنیادی وجوہات مانی جاتی ہیں۔ وادی کشمیر میں لگ بھگ 3 دہائی قبل تک عام لوگوں میں ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا کوئی تصور تک موجود نہ تھا، مگر پچھلی 3 دہائیوں کے پرتشدد ماحول نے لوگوں کو انسیکیورٹیز کا شکار بنایا ہے۔ نامناسب حالات کا اثر سیدھے طور پر یہاں کی اقتصادیات پر بھی پڑا۔ لوگوں کی خاصی تعداد مالی اور جانی نقصانات سے دوچار ہوئی۔ بیواؤں اور یتیموں کی تعداد میں بے حد اضافہ ہوا۔ انسوٹیبل سرکمسٹنسز نے عام لوگوں کو انسیکیورٹیز، انسرٹنٹیز اور خدشات کا شکار بنایا، جس کا سیدھا اثر ان کی نفسیات پر بھی پڑا۔ لگ بھگ 3 دہائی قبل یہاں کے واحد دماغی امراض سے متعلق اسپتال میں صرف چند سو مریض کا اندراج ہوا تھا، جبکہ پچھلی 2 دہائیوں کے دوران ایسے مریضوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہے۔ سکم سورا کے حادثات اور ایمرجنسی شعبے اور ڈاکٹرز بغیر سرحد کی طرف سے منظر عام پر لائے گئے اعداد و شمار اس ضمن میں چونکا دینے والے ہیں۔ اعداد و شمار کے حوالے سے وادی کشمیر میں مختلف نوعیت کے ذہنی دباؤ میں مبتلا لوگوں کی اجتماعی طور پر شرح 95% سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 15 سے 25 سال کی عمر کے لوگوں میں یہ شرح لگ بھگ 66% ہے، اور 26 سے 35 سال کی عمر کے لوگوں میں لگ بھگ 65% ہے۔ شہری علاقوں میں ذہنی دباؤ یا مینٹل ڈپریشن میں مبتلا افراد کی شرح لگ بھگ 16% ہے۔ ان اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وادی کشمیر کی لگ بھگ نصف آبادی مختلف قسم کے ذہنی دباؤ کی شکار ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں لگ بھگ 10 لاکھ لوگ پوری طرح ذہنی دباؤ کے شکار ہوں اور اس میں سے لگ بھگ 1 لاکھ افراد زندگی سے پوری طرح بیزار ہو چکے ہوں، میں 2 درجن سے بھی کم ماہرین نفسیات کی موجودگی اور سرکاری سطح پر ذہنی امراض سے متعلق صرف ایک اسپتال کا ہونا جہاں ہمارے پالیسی میکرز پر سوال نشان ڈال دیتا ہے، وہی ہم سب سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ وادی کشمیر کے اس زمینی جنت پر ہم سب امن، بھائی چارے، رواداری اور خوشحالی کا ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نیچرل بیوٹی دوبالا ہو جائے، بلکہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ذہنی سکون، قلبی مسرت اور روحانی شادمانی بھی نصیب ہو جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے سیگمنٹ میں پھر سے ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کے بارے میں بات کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈپریشن کی کون سی مختلف قسمیں ہمیں ایک مریض میں دیکھنے کو ملتی ہیں، یہ بیماری ہمارے جسم میں کون سی تبدیلیاں لاتی ہے، اس بیماری میں ہمیں کون سے سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس بیماری میں ہمارے پاس کون کون سے ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں۔ ابھی کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔
बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया।